اہل سنت و جماعت بریلویوں کی دشمنی میں مرزا اس قدر بدمست ہو چکا ہے کہ اپنی زبان سے نکالے ہوئے کلمات اسے یاد نہیں رہتے۔ جو کلمات، جو الفاظ خود اپنی زبان سے بول چکا ہے، ان الفاظ اور کلمات کو گستاخی قرار دے کر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں، حتی یہاں تک کہ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے بزدلی دکھائی۔ کچھ دن پہلے ایک تھیٹر کے سرپرست آفتاب اقبال نامی شخص نے ایک اخلاقی گراوٹ کی مثال پیش کرنے کے بعد جنگ احد کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہی کچھ کیا تھا انہوں نے جنگ احد میں۔ اخلاقی گراوٹ کا عالم کہ اس کا فون گرا اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔ پہلے اخلاقی گراوٹ کی مثال پیش کی اور پھر کہا کہ یہی کچھ کیا تھا انہوں نے جنگ احد میں۔ یقیناً یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بندہ اس طرح کی مثالیں پیش کر کے اگر کوئی کہتا ہے تو یقیناً یہ الفاظ جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں اور یہ نازیبہ کلمات ہیں۔ اور پھر اسی آفتاب اقبال نامی شخص نے اس سے اگلے دن رجوع کر لیا اور کہا کہ میں اسے معذرت کرتا ہوں، اور کہا کہ یہ کلمات مجھ سے حماقت میں سرزد ہوئے۔ لیکن میں معذرت سے آغاز کروں گا، انکنڈیشنل غیر مشروط معافی اور معذرت سے، کہ گزشتہ شب خبردار کی ایپیسوڈ میں ہم سے ایک حماقت سرزد ہوئی۔ جو بندہ لفظ بول رہا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے یہ کلمات حماقت میں سرزد ہوئے، اور مرزا صاحب اس کی گواہی پیش کرتے ہوئے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر مرزا صاحب ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ محترم آفتاب اقبال نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ اپنی اجتہادی خطا پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ وہ بندہ خود کہہ رہا کہ مجھ سے یہ کلمات حماقت میں سرزد ہوئے، لیکن مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا کہ اجتہادی خطا پر معافی مانگ لی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ مدعی اس کو اپنی حماقت قرار دے رہا ہے اور مرزا جو گواہی پیش کر رہے ہیں وہ اس کو اجتہادی خطا قرار دے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے مدعی سست اور گواہ چست۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ علماء کرام سے بھی اپیل ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ترجمہ قرآن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ گستاخانہ الفاظ نامردی اور بزدلی نکالنے اور معافی مانگیں۔ یعنی جو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے ترجمہ کنز الایمان میں یہ کلمات بطور ترجمہ ذکر کیے، ان کلمات کو چونکہ یہ کلمات گستاخی ہیں اور گستاخانہ الفاظ ہیں، ان کو ترجمہ کنز الایمان سے نکال دینا چاہیے، جبکہ یہی کلمات مرزا خود انہی آیات کا ترجمہ کرتے وقت اپنی زبان سے خود بول چکا ہے۔ اور وہ کلمات اور وہ جو مقامات ہیں وہ ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152، 122 اور 152 نمبر 2 آیات سورہ آل عمران کی، اور 2 آیات ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 46۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا ان تفشلا۔ اب اس ان تفشلا کا ترجمہ مرزا کے مرشد یہ ڈاکٹر اسرار کی کتاب بیان القرآن، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کا ترجمہ ڈاکٹر اسرار نے لکھا ہے کہ جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ بزدلی والا ترجمہ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار نے کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن سے ترجمہ نکالنے کا اور یہ گستاخانہ الفاظ نکالنے کا کب تم ان کو جو نا وہ مطالبہ کرو گے؟ یہ صرف تمہیں بریلوی نظر آتے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نظر آتا ہے، جبکہ یہ کلمات تم خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے قرآن پاک کا ترجمہ دیوبندی عالم شبیر عثمانی کا، اس میں بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا
ترجمہ کیا کہ نامردی کریں، ان تفشلا یعنی تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ نامردی کریں۔ یہاں شبیر عثمانی نے نامردی کیا اور ڈاکٹر اسرار نے بزدلی ترجمہ کیا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اس کا ترجمہ بھی شبیر عثمانی نے کیا یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا، جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا، یہ شبیر عثمانی کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ خود مرزا نے بھی انہی مقامات پہ دیگر جو آتے ہیں مقامات ان میں جو ہے نا وہ بزدلی ترجمہ خود کیا ہے۔ اور فاشیلا یفشلو یہ جابانا یجبنو کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی جو لغت کی بڑی بڑی کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، مثلا یہ لسان العرب ہے، لغت عرب کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں فاشیلا یفشلو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اے الفزع والجبن والضعف، یعنی کمزور پڑ جانا اور بزدلی دکھانا، یہ ترجمہ فاشیلا یفشلو کا۔ اب یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو امر جنگ احد میں واقع ہوا، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دور تربیت اور دور تعلیم تھا، اور جو ان سے لغزشیں دور تعلیم اور تربیت میں سرزد ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے وہ لغزشیں ان کی معاف فرما دی۔ اب ان لغزشوں کو بنیاد بنا کر ان پر ہٹ کرنا یا ان پر اعتراض کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں سورۃ الانفال کی آیت میں 43 اور 46 ہے، اس میں آپ جونا گڑی کا ترجمہ جو کہ غیر مقلدین کے عالم ہے اور وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360 ایپ، اس میں ترجمہ نکال کے دیکھیں۔ مثلا آیت نمبر 43 ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے۔ لَفَشِلْتُمْ کا ترجمہ کیا کیا؟ تم بزدل ہوتے، اے جبن تم، یعنی تم بزدل ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 46 کا ترجمہ جونا گڑی نے کیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، یہ جونا گڑی کا ترجمہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے، شبیر عثمانی نے اور مولوی غیر مقلد جونا گڑی نے اور اسلام 360 ایپ میں فشلتم کا ترجمہ کیا گیا ہے بزدل ہو جانا، اور خود مرزا اس کا ترجمہ بزدل ہونا کر رہا ہے، اور اپنے منہ سے بولے ہوئے الفاظ جو ایسا یاد نہیں ہے۔ بریلویوں کی دشمنی میں، بریلویوں کے بغض میں اس قدر مرزا بدمست ہو چکا ہے کہ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ پر اعتراض کرنا تھا، یہ اسے یاد ہی نہیں ہے کہ یہی کلمات اور انہی کلمات کا ترجمہ میں خود بزدلی کر چکا ہوں، اور کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو گستاخانہ الفاظ ہیں ان کو نکالنا چاہیے اور اس سے جو نا وہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو مرزا جی پہلے تو تمہیں اپنے آپ کو اس پہ سمجھانا چاہیے اور پہلے خود تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور مرزا کے جتنے فالوور اور چاہنے والے ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مرزا کے اپنے بیان کے مطابق، چونکہ یہ الفاظ گستاخانہ ہیں اور خود یہ بول چکا ہے، اسے کہیں کہ آن کیمرہ آ کے ان کلمات سے توبہ کرے، رجوع کرے، اور بعد میں کسی کو توبہ رجوع کا مطالبے کا کہیں۔